तेरा शौहर पागल सा है, देखो तो गधा सा, ना बात करने की तमीज़ इसे ना इखलाक है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, देखता कैसे है। सानिया की कज़न तंज कर रही थी सानिया के शौहर पे। सानिया अपने कज़न को अपना हमदर्द समझ रही थी। अपने शौहर को बुरा कहने लगी। हाँ, पहली रात इसने मेरे साथ कोई प्यार की बात नहीं की थी, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई अच्छी बात नहीं की। मैं पढ़ी लिखी हूँ, सोचा था कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे मेरे लिए बाबा, लेकिन देखो ये कौन सा इंसान मेरे पल्ले पड़ गया। शौहर की बुराई कर रही थी, साथ रो रही थी। हाँ, कैसे गुजरेगी मेरी ज़िंदगी इसके साथ। कज़न हाँ में हाँ मिला रही थी। चल कोई नहीं, मेरा शौहर देख मेरे लिए टच मोबाइल लेकर आया है, पूरे 30,000 का है। तुम बताओ तुम्हारी फेसबुक आईडी क्या है। सानिया कज़न की तरफ देखते हुए बोली, तुमको पता है जब से शादी हुई मोबाइल अब कहाँ है मेरे पास। शौहर से मैं कहा नहीं, कभी वो ला कर देगा, इसके पास खुद सादा सा मोबाइल है। सानिया बेजार सी थी अपने शौहर से। शौहर का नाम आदिल था, पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, शक्लो सूरत कुछ ठीक थी, लेकिन इंतहा का मासूम और सादा इंसान। भला आज के ज़माने में ऐसा भला इंसान मिलना, लेकिन आजकल सादा इंसान चाहता कौन है। काम से वापस सानिया टीवी देख रही थी। आदिल को भूख लगी हुई थी। सानिया को कहने लगा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सानिया का पसंद का सीरियल चल रहा था। सानिया ने टीवी की तरफ देखते हुए बोली, आदिल खुद कर लो जाके खाना गरम, किचन में पड़ा है। आदिल मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। आजकल की लड़कियां भी ना। किचन में गया, खाना ठंडा हो चुका था, खाना गरम करने लगा। खाना गरम करके सानिया के पास बैठकर खाने लगा। सानिया टीवी देख रही थी। आदिल खाना खाते हुए बोला, तुमने खाना खाया। सानिया ने हाँ में सर हिला दिया। खाना खाकर देखा किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हैं। आदिल थका हारा आया था। दिल किया सानिया को कहूँ कि बर्तन वॉश करो, लेकिन वो खुद बर्तन धोने लगा। बर्तन धोकर चाय बनाई, खुद सानिया के लिए भी बनाई। सानिया चाय का कप पकड़कर सर पर हाथ रखकर बोली, मैं तो थक जाती हूँ सारा दिन, अभी बर्तन धोने वाले पड़े हैं। आदिल मुस्कुराकर बोला, बर्तन धो दिए हैं मैंने, तुम टीवी देखो आराम से। सानिया आदिल की तरफ देखकर, वाह वाह कमाल कर दिया आपने। आदिल थका हुआ था, कहने लगा, सानिया बहुत खर्चा है, काम मिलता नहीं है, तुम पार्लर ना जाया करो, पार्लर का 5,000 बच जाएगा तो अच्छा होगा ना। सानिया आदिल की तरफ देखते हुए बोली, तुमको प्रॉब्लम क्या है। आदिल, कभी मेरा पार्लर जाना अच्छा नहीं लगता, कभी तुम कहते हो बिल ज़्यादा आता है। तुम पढ़े लिखे होते, अच्छी जॉब कर रहे होते तो इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते। आदिल डरता था किसी तमाशे से, वो चुप हो जाता। तुम तो गले ही पड़ जाती हो सानिया। सानिया आदिल को ताना देते हुए बोली, देखो मेरी कज़न का शौहर, इसने 30,000 का मोबाइल लेकर दिया अपनी बीवी को, एक तुमको मेरा पार्लर जाना अच्छा नहीं लगता। आदिल करवट बदलकर सो गया। सो करती रहो बातें तुमको तो बस बहाना चाहिए तमाशा लगाने का। वो थका हारा सो गया। सानिया को अजाब महसूस होता था। आदिल का साथ हर चीज़ पे पाबंदी लगाता है, हर चीज़ से रोकता है। सानिया छत पे कपड़े सुखाने जाती, दुपट्टा ओढ़ कर ना जाती थी। आदिल ने समझाया, सानिया चादर ओढ़कर छत पे जाया करो, वरना छत पे ना जाना। सानिया को बहुत गुस्सा आया, तुम कितनी गंदी सोच के इंसान हो। आदिल, कोई चादर ओढ़ने से क्या होता है, तुम बस मुझसे खुश ना होना कभी, जाहिल इंसान कहीं का। आदिल अपनी ज़िद पर रहता, तुम चादर बिना ओढ़े छत पे नहीं जाओगी। सानिया ज़िद पे आ गई, इसने कपड़े धोने छोड़ दिए। आदिल और सानिया में तलखियाँ बढ़ने लगी थीं। आदिल खुद कपड़े वॉश करता, अपने भी और सानिया के भी, छत पे खुद सुखाने जाता। वो समझ रहा था सानिया अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। सानिया खाना बनाती, कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती, कभी नमक। काम से थका हारा घर वापस आता, खाना खाने लगता, मिर्च तेज़, कभी नमक, फिर मिर्च से ही खाना खा लेता। वो जानता था सानिया ये सब कुछ वो खामोशी से जानबूझकर करती है। सानिया एक दिन रो रही थी। आदिल घर आया, पूछा, क्या हुआ सानिया। खामोश रही। बताओ ना सानिया, क्या हुआ। सानिया रोते हुए बोली, आज 10 दिन हो गए हैं आपने मुझसे बात नहीं की, आप में ज़्यादा अकड़ है, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा। आदिल ने लंबी सांस ली। सानिया, क्या हुआ, अब ये बताओ। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी, क्यों आप मुझ पे नौकरानी जैसा रवैया रखते हैं। आदिल ने सानिया के दोनों हाथ पकड़े, अपने हाथ में लिए। सानिया, ये हकीकत है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब हूँ, मैं मॉडर्न भी नहीं हूँ।
ثانیہ سچ یہ بھی ہے یہ گھر تمہارا ہے، ہم دونوں نے مل کر اپنا گھر آباد کرنا ہے۔ میں جو کما کر لاتا ہوں تم کو دیتا ہوں۔ آپ سے کبھی پوچھا نہیں کہ کہاں لگایا کہاں اڑایا، لیکن تم پھر بھی مجھے جاہل، نکما، ان پڑھ کہتی ہو۔ ثانیہ سمجھنے کی کوشش کرو، عقل مند بنو، کوئی کسی کا نہیں بنتا، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میں جو بھی کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو کہتا ہوں۔ ثانیہ پیار سے بولی، میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں عادل، لیکن تم غصہ نہ کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ دیں پیار۔ پیار سے بولی، آپ مجھے ٹچ موبائل لے دیں۔ عادل مسکرانے لگا، ٹھیک ہے لا دوں گا۔ بس عادل پہلے یہاں 10 گھنٹے مزدوری کرتا، اب 14 گھنٹے کرنے لگا۔ مہینے میں موبائل لے دیا ثانیہ کو۔ ثانیہ بہت خوش تھی، اپنے کزن کو کال کی، موبائل لے لیا میں نے۔ کزن نے ثانیہ سے کہا، میرے شوہر کا دوست ہے، پڑھا لکھا ہے، پہلی بیوی مر گئی، اس کی ماڈرن سا ہے، اپنا گھر ہے، کار ہے، اس کی اپنی ٹریول ایجنسی ہے، تم کہو تو اس سے بات کرواؤں تمہاری؟ میں کہتی ہوں عادل اس کے پیروں کی مٹی بھی نہیں ہے۔ ثانیہ نے ہاں میں کہا، ٹھیک ہے، اس کو میرا نمبر دے دو۔ ثانیہ اس ماڈرن لڑکے سے باتیں شروع ہو گئیں، اس کا نام شاداب تھا۔ ثانیہ واٹس ایپ پہ دن رات باتیں کرتی رہی۔ عادل ان پڑھ سا تھا، اسے کیا معلوم ثانیہ کیا کرتی ہے، وہ جو کما کر لاتا ثانیہ کے ہاتھ میں دیتا، ثانیہ پیسے جمع کر کے رکھنا اچھے برے وقت کے لیے۔ ثانیہ دھوکہ دینے لگی عادل کو۔ ثانیہ بہت خوش تھی، جیسے اس کو خوابوں کا ہمسفر مل گیا شاداب کے روپ میں۔ شاداب اکثر کار پہ اس کے محلے بھی آتا۔ ثانیہ خوابوں میں جینے لگی، اب وہ عادل سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ثانیہ حاملہ ہوئی، لیکن عادل سے چوری حمل ضائع کروایا۔ وہ عادل سے بس دور جانا چاہتی تھی۔ عادل سائیکل پہ سفر کرنے والا جاہل، شاداب بڑی کار میں پینٹ شرٹ پہننے والا ماڈرن پیارا سا لڑکا۔ عادل کو اس کے دوست نے بتایا، یار تمہاری بیوی کو میں نے ہسپتال دیکھا تھا، خیریت تھی نا؟ میں بھی وہاں اپنی بھابھی کو لے کر گیا تھا، میری بھابھی بتا رہی تھی، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کتنی پاگل عورت ہے، بچہ ضائع کروا رہی ہے۔ عادل مسکرانے لگا، نہیں یار، میری بیوی ہسپتال اس نے کیا کرنے جانا تھا؟ بھلا اس کا دوست یقین دلاتے ہوئے بولا، یار میں کوئی جھوٹ بولوں گا؟ عادل گھر آیا، ثانیہ فون پہ بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ عادل ثانیہ کے پاس بیٹھا، ثانیہ تم ہسپتال گئی تھی؟ ثانیہ گھبرا گئی، کب عادل؟ عادل نے غصے سے پوچھا، کبھی بھی، کل یا پرسوں یا اس سے پہلے؟ ثانیہ نے کہا، ہاں گئی تھی۔ عادل چلا کر بولا، کیوں ثانیہ؟ ثانیہ انا میں بولی، بس گئی تھی، تم کو کیوں بتاؤں؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثانیہ تم نے حمل ضائع کروایا۔ ثانیہ کا رنگ بدلنے لگا، تم کو کس نے کہا؟ عادل ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا، تم نے میرا بچہ مارا ہے۔ ثانیہ سمجھ چکی تھی عادل سب جان گیا ہے۔ ثانیہ چلا کر بولی، عادل آرام سے بات کرو، میں ابھی بچہ نہیں چاہتی تھی، بس۔ عادل روتے ہوئے بولا، ثانیہ مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا تم نے۔ ثانیہ خاموش رہی۔ عادل غصے میں چلانے لگا، یہ دیکھ میرے ہاتھوں کی طرف۔ ثانیہ ہاتھوں پہ بڑے بڑے چھالے تھے، ہاتھ زخمی تھے۔ جوتا اٹھا کے دکھانے لگا، ٹوٹا ہوا جوتا، پاؤں زخمی تھے۔ ثانیہ تمہاری خوشی کے لیے میں نے اپنی کیا حالت بنا لی، دیکھو، اور تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ۔ ثانیہ کو شاداب نظر آ رہا تھا، بات بڑی، دونوں میں جھگڑا ہوا، بات طلاق تک جا پہنچی۔ عادل نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ ثانیہ روتے ہوئے اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ کزن بھی وہاں آ گئی، اس نے دلاسا دیا، شکر کر خدا کا کہ جان چھوٹ گئی اس سے، شاداب راضی ہے شادی کرنے کے لیے، تم اسے بھول جاؤ، اس کمینے گدھے عادل کو، وہ انسان تھا کیا؟ شکر کرو اللہ کا کہ جان چھوٹی۔ عدت پوری کی ثانیہ نے اپنی، شاداب سے شادی کر لی۔ ثانیہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ ایپل کا فون لے لیا، بڑی کار میں شوہر کے ساتھ کبھی ڈنر پہ جا رہی ہے تو کبھی کسی پارک میں، بہت خوش تھی، زندگی جنت ہو گئی تھی، پیسہ بہت تھا، بہت بڑا گھر تھا شاداب کا۔ کزن ملنے آتی، ثانیہ خوشی سے کہتی، شاداب بہت اچھا ہے، میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ کزن نے کہا، چلو شکر ہے، تم اب خوش تو ہو، ابھی کچھ راز باقی تھے، ابھی کچھ سچ باقی تھا۔ شاداب ایک لڑکی کو لیے گھر آیا، ثانیہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا گھر میں داخل ہوئے۔ ثانیہ نے دیکھا شاداب نے کسی اور کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ ثانیہ چلانے لگی، شاداب یہ کون ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ شاداب نے ثانیہ کی طرف دیکھا، جاؤ ہمارے لیے کھانا گرم کر کے لاؤ۔ ثانیہ نے شاداب کا گریبان پکڑا،
شاداب یہ کون ہے؟ کیا کر رہی ہے اس گھر میں؟ شاداب نے ثانیہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میرا گریبان پکڑنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ کتی عورت، میں جس کے ساتھ مرضی رہوں، تم اپنی اوقات میں رہو، بس سمجھی؟ جاؤ اب کھانا گرم کر کے لاؤ۔ ثانیہ رونے لگی، آہیں بھرنے لگی۔ شاداب بند کمرے میں انجان لڑکی کے ساتھ سویا رہا۔ ثانیہ ہال میں بیٹھی روتی رہی۔ دوسرے دن شاداب نے دیکھا ثانیہ اداس ہے۔ شاداب پاس آیا۔ ارے بیبی، تم جذباتی نہ ہوا کرو، تمہاری کزن سے میں نے پہلے ہی بات کی تھی اس بارے میں۔ ثانیہ رونے لگی، کزن کو کال کی، روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ کزن نے ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا، بہن تمہارے گھر کا معاملہ ہے، اب خود سنبھالو، اپنے گھر کو، شوہر کو خود سدھارو، اس معاملے کے بارے میں مجھے دوبارہ کال نہ کرنا۔ کزن جان چھڑا گئی۔ ثانیہ رونے لگی، چیخنے لگی۔ شاداب ثانیہ کے سامنے دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا، ان سے ملتا۔ ایک بار ثانیہ حاملہ ہوئی۔ شاداب نے زبردستی ابارشن کروا دیا۔ ثانیہ ماں بننا چاہتی تھی، لیکن شاداب بچہ نہیں چاہتا تھا۔ ثانیہ کی زندگی ایک کھلونا تھی۔ بس آج عادل کی وفاداری یاد آنے لگی، آج عادل کے زخمی ہاتھ یاد آنے لگے، آج عادل کا وہ غریب خانہ یاد آنے لگا، آج جاہل عادل فرشتہ محسوس ہونے لگا تھا۔ عادل کی باہیں یاد آنے لگیں، عادل کی محبت تڑپانے لگی تھی۔ وہ عادل جو کہتا تھا، سر ڈھانپا کرو، چادر اوڑھا کرو، عادل آج بہت یاد آنے لگا۔ عادل کی تھوڑی سی کمائی جو ثانیہ کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا تھا، بہت یاد آنے لگی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے عادل کو آوازیں دے رہی تھی، عادل مجھ سے بہت بھول ہو گئی، مجھے لے جاؤ اپنے پاس۔ لیکن اب شاید یہ زندگی روتے ہوئے ہی گزارنے والی تھی۔ عادل نے دوسری شادی کر لی تھی، 2 بچے تھے۔ کزن جو کہتی تھی عادل جاہل ہے، ثانیہ کا گھر اجاڑا، وہ بھی اپنے گھر خوش تھی، بس لوگوں کی باتیں سن کر اپنا گھر نہ آباد کر سکی، اب روتی ہے، چیختی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مرد گھر آباد نہیں کرتا، ہمیشہ گھر عورت سے بنتا ہے۔ زندگی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کا ہے، یا تو سمجھداری سے گھر کو جنت بنا لو، یا پھر ثانیہ جیسا مستقبل منتظر ہے۔